عارف کسانہ کی جانب سے آج کے اس اہم ولاگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے اس چینل کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی تعداد 16,500 کے قریب ہے، اور ان 16,500 میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ مسلم ہیں، باقی بہت سے میرے غیر مسلم سبسکرائبرز بھی ہیں۔ لیکن آج کی میری جو گفتگو ہے یا جو میرا موضوع ہے وہ میرے مسلم سبسکرائبرز ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں ہر روز ایک جو پارہ ہے اس کا خلاصہ میں نے ولاگز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں 2 پارے رہ گئے تھے، آخری جو 29واں اور 30واں پارہ، اور میں یہی انتظار کر رہا تھا کہ سبسکرائبرز میں سے دیکھنے والے اگر ان کو شوق ہو تو کسی کی جانب سے کوئی میسج آئے کہ وہ 2 پارے ابھی تک کیوں جو ہے وہ پیش نہیں کیے گئے۔ اور اب 16,500 سبسکرائبرز میں سے صرف ایک سبسکرائبر جن کا نام طاہر ملک ہے، 476 ان کی آئی ڈی ہے، انہوں نے جو ہے وہ میسج بھیجا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جو آخری 2 پارے ابھی تک آپ نے کیوں اپلوڈ نہیں کیے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ قرآن فہمی کے لیے ان کی اس کوشش نے مجھے آخری جو 2 پارے رہ گئے تھے ان کا جو ہے وہ خلاصہ ولاگز کی صورت میں پیش کرنے پہ جو ہے وہ تحریک دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ اور ساتھ میرے جو غیر مسلم دوست ہیں میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس میں لکھا کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عام معنوں میں مذہبی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس کا عنوان جو ہے وہ انسان ہے، خدا نے انسان کو مخاطب کیا ہے، اور انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کو خدا نے کون کون سی صلاحیتیں دی ہیں، کس سے وہ کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے، کس طرح سے بہتر انسان کے طور پہ رہ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان دوستوں کو بھی جو ہے وہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی قرآن حکیم کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کتاب میں ہے کیا۔ لیکن بنیادی طور پہ جو ہمارے جو مسلم دوست ہیں، مسلمان ہیں، یہ ان کا فریضہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ خدا کی طرف سے آخری انسانیت کے نام پیغام ہے، اور ان کا تو اس پہ ایمان ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ باقی جو آپ دیکھیں ولاگز جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن فہمی کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اور اب اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں اور جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جو ہمارا یہ طرز عمل ہے، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ آتے ہیں جناب آج کے اس اہم ولاگ کی طرف، اور قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ایک بہت شاندار جو ہے وہ ٹرانسلیشن، اور اس میں ساتھ تھوڑی تفسیر، مختصر تفسیر انگریزی میں ہے، وہ دا اسٹڈی قرآن۔ اس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے جو دانشور ہیں، مفکرین ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے اس میں انپٹ دیا ہوا ہے۔ اس میں اور اس میں بہت سے کچھ ایسیز بھی ہیں، مضامین بھی ہیں جو قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے ہیں۔ اس میں ایک مضمون پہ میری نظر پڑی، ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن، قرآن کو کس طرح سے پڑھا جائے، کیسے سمجھا جائے۔ اس کو لکھنے والی جو خاتون ہے وہ انگرد ماتسن ہے، یہ کینیڈا میں ہوتی ہیں، نام سے مجھے لگتا ہے شاید سویڈش ہے، وہاں شاید منتقل ہو گئی ہوں۔ بہرحال انگرد ماتسن جو ہے انہوں نے اس عنوان کے تحت کہ ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیا شخص قرآن کو پڑھنا شروع کرے اس کو چاہیے کہ جو آخری 2 جو پارے ہیں، 29واں پارہ اور 30واں، ان دونوں سے قرآن کو پڑھنا شروع کرے۔ یعنی یہ 29واں جو پارہ ہے اس کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے، 67 سورہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ صورتیں تھیں جو پہلے نازل ہوئیں، نزول کے اعتبار سے اولین دور میں نازل ہوئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بلکہ ان میں آیات بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، 2 2 3 3 لفظوں کی آیات ہیں، لیکن معنی اس میں بہت بڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو نیا شخص جس نے قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اگر وہ سورہ ملک سے آنورڈ جائے سورہ ناس تک اور ان کو وہ پڑھنا شروع کرے، تو یقین کریں کہ قرآن کے جو میسج ہے، قرآن کا جو ادبی حسن ہے، قرآن میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس پہ وہ یقیناً جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جب عرب کے سامنے آئی، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ عرب اور دوسروں کو عجمی گونگا کہتے تھے اور ان کی شاعری عروج پہ تھی، اس دور میں جب قرآن آیا تو وہ سارے جو ہے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں لگتا، کیا یہ ہے، کیا یہ شاعری ہے، جادو ہے۔ اور یہی سب سے بڑا انہوں نے اعتراض رسول پاک پہ شروع میں کیا۔
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگرت ماسن کا جو مشورہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ قرآن کو اگر شروع سے، اگر آپ نے ابتدا سے کسی نے پڑھنا شروع کرنا ہے تو یہ آخری دو سورہ ہیں، اگر ان کو غور و فکر کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ 3 3 4 4 آیات بھی اگر آپ روز پڑھیں تو دیکھیں آپ کو کس طرح سے جو ہے مزہ آتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم آج کے اس موضوع کی جانب۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ قرآن کا جو 29 پارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ، اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آخری جو پارے ہیں ان میں صورتوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ جو 29 29واں پارہ ہے اس میں 67 سے 77 تک 11 صورتیں ہیں اور ان میں مضامین بہت بڑے ہیں۔ تو پہلی سورہ جو ہے وہ 67 ہے اور یہ سورہ ملک ہے، اور اس میں موت و حیات کی جو کشمکش ہے، آسمان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اس کو بنایا، اور اس کے بعد کہا کہ اس پہ تم غور و فکر کرو، تم کائنات کو دیکھو، اس میں تمہیں کوئی ایسی نقص نظر نہیں آئے گا، اور پھر جب اس کائنات کو تم دیکھو گے تو تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور جب اس کو بنانے والا ہے تو پھر اس کے احکامات کو بھی تم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ایک بڑا عام فہم سا سوال ہے کہ اگر ہم کسی جنگل سے گزر رہے ہوں اور وہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوں یا وہاں پہ کچھ اس طرح کا سامان پڑا ہو تو ہم یقیناً سمجھیں گے کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا ہے۔ یا اگر ہم کسی جو ہے وہ سمندر یا نہر کے کنارے جائیں اور وہاں پہ کوئی کشتی ہو تو یقیناً ہمارے خیال ہے کہ کسی شخص نے بنائی ہے۔ اسی طرح اگر ہم جانوروں کا دیکھیں، اگر ان کے ہم گھونسلے دیکھیں تو ہمارا خیال ہوگا کہ یہاں پہ جانور رہتے ہیں۔ اگر ہم کوئی جالا دیکھیں مکڑی کا تو یقیناً ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ مکڑی نے بنایا ہے۔ تو جب یہ عام چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں ان کے بنانے والوں کا یا ان سے جو منسلک ہوتے ہیں، انسان ہے یا جانور ہے، ان کا خیال آ جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ اگر ہم کوئی کمرہ بنا ہوا دیکھیں تو ہم یقیناً کہیں گے کہ کسی انسان نے بنایا، یہاں جو یا کوئی انسانی آبادی یہاں کوئی رہتا ہے۔ تو پھر اتنی بڑی کائنات کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی آرگنائز طریقے سے چلتی ہے، دن اور رات ایک وقت پہ آتے جاتے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی اور اس کو چلانے والا نہ ہو؟ تو یہی سورہ ملک میں غور و فکر کی یہ بڑی زبردست دعوت ہے۔ پھر یہ کہا کہ تم اس کو دیکھو، کائنات کو کس طرح سے ہم نے بنایا ہے، اور اس کو آسمانوں کو دیکھو، اور اس میں کوئی نقص تلاش کرو، اس میں کوئی جو ہے وہ پرابلم تلاش کرو، لیکن تم جتنی بار نظر اٹھا کے دیکھو گے تم تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو اس دور میں تھا اور آج کے دور میں، اور عام انسانوں سے لے کے سائنٹسٹ تک، کہ وہ خدا کی بنی ہوئی جو تخلیق ہے، یہ کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے، ان میں کوئی آپ دیکھیں کہ ڈیزائن میں کیا پرابلم ہے۔ جیسے انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو ہم بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ولاگ دیکھا، ہمارے دوست ہیں جناب اسرار کسانہ صاحب کینیڈا میں، انہوں نے ڈاکٹر ہود بھائی سے جو ہے وہ ایک مکالمہ کیا تھا، اور ڈاکٹر ہود بھائی کے نظریات کو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اسرار کسانہ بھائی نے ان کو بار بار یہ کہا کہ آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن میں جو حقائق بیان کیے ہیں، آپ کسی ایک کو کہیں جی غلط ہے، آپ ثابت کریں، سائنٹیفکلی کریں، عقلی لحاظ سے کریں، تو آپ کا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ تسلیم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا، اور یہ کوئی بھی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، اور یہی سورہ ملک میں کہا۔ اسی لیے کہتے ہیں اس سورہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور فضیلت اسی لیے کہ اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ تم اعمال صالحہ کرو۔ اس کے بعد جناب اگلی سورہ 69 الحاقہ ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، پھر گزری ہوئی جو قوم عاد و سمود اور فرعون، ان کا ذکر ہے۔ اب قرآن نے بار بار جو ہے وہ ان کا ذکر کیا، فرعون کی قوم کا ذکر کیا ہے، عاد کی قوم کا، سمود کی قوم کا۔ یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ جو اولین مخاطب تھے جن سے بات ہو رہی تھی وہ عرب کے لوگ تھے، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے۔ اگر ان کو ہندوستان کی کسی قوم کا بتا دیا جاتا یا چائنا کی کسی قوم کا بتایا جاتا یا ان کو کسی یورپ کی قوم، تو وہ تو جانتی تھیں، ان کے حالات کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے جو مثالیں وہ دیں کہ وہ کہا کہ تم ان بستیوں سے گزرتے ہو، عاد و سمود کی بستیوں سے گزرتے ہو، فرعون کو تم جانتے ہو، تو اس لیے تم ان کو دیکھو کہ اگر انہوں نے خدا کے ان احکامات کی پیروی نہیں کی تو عذاب میں وہ آگے۔ اور پھر روز قیامت کا ذکر ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ بتایا کہ ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایک مثال سمجھانے کے لیے، اور جو ناکام ہوں گے ان کے بائیں جانب دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ جو تھا، اور یہ جو تمہارا اعمال نامہ جو تھا اس کو اب دیکھو اور اس کو پڑھو کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور جو منکرین ہیں ان کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اور پھر قرآن نے اپنی بات کی، جیسے کہ قرآن جو ہے
کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ جب یہ قرآن آیا ان کو سنایا جاتا تھا تو عرب سمجھتے تھے یہ شاعری ہے۔ کہا کہ نہ تو یہ شاعر کا کلام ہے، نہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں، یا کاہنوں کی جو اس میں تک بندی ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں۔ خدا کی طرف سے جو رسول پہ آتا ہے رسول اکرم آگے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر رسول اس کو دینے میں بخل کریں، کمی کریں، تو رسول کی رگ جان جو ہے، رگ دل وہ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ یعنی اتنی بڑی بات کی گئی کہ قرآن کے حوالے سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی، اور جو رسول کے پاس آتا ہے وہ آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مخالفین کو یہ قرآن کا جو چیلنج ہے وہ اب بھی ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت بناؤ، چند صورتیں بناؤ، وہ حقائق لے کے آؤ، یا قرآن کے بنائے ہوئے حقائق میں سے کوئی نقص نکالو، یا قرآن میں کوئی تضاد نکالو کہ پہلی سورہ میں کچھ کہا ہے۔ اب دیکھیں 23 ایئرس 23 سال میں ایک کتاب نازل ہوئی ہو تو اس میں تو بہت سے ہو سکتا ہے ہم اگر لکھنا شروع کریں کتاب تو 23 سال میں تو اس میں کئی تضادات آئیں گے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب سورہ القلم 68 قلم نون والقلم، خدا نے حرمت قلم جو ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور قلم سے ظاہر انسان جو ہے وہ علم سیکھتا ہے۔ اور پھر اس میں دعوت و ارشاد کے حوالے سے ہے کہ آپ ان کو قرآن سنائیے، اور آپ کے بارے میں کہا کہ جو الزامات وہ عائد کرتے تھے، کیونکہ یہ مکہ میں صورتیں نازل ہوئی تو وہ الزام یہی عائد کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود بناتے ہیں، مجنون ہیں آپ، معاذ اللہ شاعر ہیں۔ تو کہا کہ ایسا بالکل نہیں، نہ شاعر ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بلکہ اخلاق کی بلندیوں پہ ہیں۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ ہیں، جو کوئی بھی اخلاق اور کردار ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ ثابت قدمی سے اپنے اس مشن کو آگے لے کے چلتے جائیے۔ پھر سورہ جو ہے وہ المعارج آتی ہے، 70 سورہ ہے، اس میں قیامت کا جو ہے وہ منظر بتایا گیا ہے، اور مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو حشر کا جب حساب و کتاب کا دن ہے تو وہ دنیا کے ایک دن کے جو اگر اس کے 50,000 سال ہوں تو وہ ایک دن بنے گا۔ تو قرآن نے جو حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی جو باتیں کی ہیں نا، وہ مثالوں کے طور پہ کہا کہ مثال ایسے ہے، کیونکہ ہم اسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہے۔ حقیقت میں وہ کس طرح سے ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں اس طرح سے مثال کے حوالے سے سمجھایا۔ اور پھر کہا کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھندی ہوئی روئی اڑتی ہے، اور پھر جو مجرمین ہوں گے اس دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم ایسے نہ کرتے، یا ہم سیدھے راستے پہ چلتے۔ اور اس کے بعد قرآن کے حوالے سے پھر یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور انسانی فطرت کا یہاں پہ اظہار کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ فطرتاً بے صبرہ ہے، انسان جو ہے وہ حریص ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر اس کو یاد نہیں رہتی، اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ کنجوسی کرتا ہے، کم ہمت ہے۔ تو یہ انسان کی جو خامیاں ہیں یہ تب دور ہو سکتی ہیں جب وہ وحی کے مطابق چلے، جب جو خدا نے احکامات دیے اگر اس کے مطابق چلے تو پھر ان پہ وہ قابو پا سکتا ہے۔ پھر آگے یہ کہ بتا بھی دیا کہ وہ لوگ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جن پہ جو ہے نہیں عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ ان بشری جو خامیاں ہیں ان پہ وہ قابو پا سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آیت آتی ہے کہ رب المشارق والمغارب، تو یہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے مشرقین مغربین بھی کہا ہے، تو ہمارے ریفرنس میں تو صرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہے زمین کے ریفرنس سے، لیکن مشرق کی جو جمع مشرقین اور مغربین ہے وہ اس لیے کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں جو ہمارا سولر سسٹم بلکہ ہماری جو گلیکسی ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے کئی جو ہے وہ مشرق اور کئی مغرب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے کہا، اور اسی لیے کہا کہ اس پہ غور و فکر کرو۔ پھر کفار کا ذکر آیا کہ کفار جو ہے وہ جو مرضی کریں وہ بالآخر ناکام ہوں گے۔ پھر اگلی سورہ 71 سورہ نوح ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، نام سے بھی ایسا ظاہر ہے کہ طویل عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر اس کے ساتھ والدین اور جملہ مومنین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعائے مغفرت کی ہے اس کا ذکر ہے۔ 72 سورہ الجن ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہے وہ اس پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا نظر سے، جو پوشیدہ، جن کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر عقیدہ توحید کی اس میں بات کی گئی ہے، اور جنات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام سننا، اس پہ ایمان لانا، اس کا ذکر ہے۔ پھر کفار جو رسول پاک کی نافرمانی کرتے تھے
ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پھر علم غیب کے لیے کہا گیا کہ یہ علم اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہے اسے دے سکتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عالم الغیب ہے، اور پھر خدا اپنے رسولوں میں جسے چاہے وہ علم دے سکتا ہے۔ انسان کے لیے بہت مشکل ہے، کچھ چیزوں میں ظاہر انسان پریڈکشن کر سکتا ہے، جیسے جیسے علوم جو ہے وہ بڑے ہیں، سائنسی تحقیقات بڑی ہیں، موسم کی دوسری چیزوں کی پیشین گوئی ہو سکتی ہے، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے بھی پیشین گوئیاں کر سکتی ہیں، لیکن یہ یعنی اس علم کی بنیاد پہ جو خدا نے انسان کو ودیت کی ہے، وہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ اس میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے۔ ایک عام سی مثال ہے، کہتے ہیں جی کہ اگر کسی جگہ پہ مکھی بیٹھی ہے تو دنیا سے بڑا اسکالر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مکھی اڑ کے کس طرف جائے گی، یہ پریڈکشن بھی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ آگے جناب چلیے، اگلی سورہ 73 سورہ مزمل ہے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ تو یہ رسول پاک جو اس مکی دور میں جو جدوجہد ہے اس کا سارا ذکر جو ہے وہ سورہ المزمل میں آتا ہے۔ پھر دین کی سربلندی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کو کئی گنا بڑھا کے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگلی سورہ 74 جو ہے وہ سورہ مدثر ہے، اور اس میں بھی کہا گیا کہ خدا کی کبریائی کا آپ اعلان کریں اور لوگوں کو خدا کے احکامات کے نافرمانی سے جو نتائج ہیں، عذاب ہے، اس سے آپ ڈرائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں جو نماز قائم نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور کفار کی یہاں پہ نشانی بتائی کہ کفار وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو وہ بھاگتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن سے مومن جو ہے وہ محبت کرتا ہے، مومن اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور دوسرے جو منکرین ہیں ظاہر وہ دور بھاگتے ہیں۔ پھر جناب اس کے بعد 75 سورہ القیامہ ہے، اور اس میں آخرت کے منکرین کی ایک دفعہ پھر بات کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ خدا نے جو نفس لوامہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں 3 طرح کے نفس ہیں، ایک نفس مطمئنہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا، وہ انبیاء اور صالحین کا نفس ہو سکتا ہے، اور ایک جو ہے کو ہر وقت جو ہے وہ غلطی کی طرف لے کے رکھتا ہے، نفس امارہ۔ اور ایک ہے نفس لوامہ کہ جو غلطی کرتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور وہ یو ٹرن لیتا ہے، سیدھے راستے پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ خدا نے اس کی جو ہے وہ یہاں پہ تعریف کی ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا یہ ذکر ہے، اور یہ کہا گیا کہ وہی جو ہے خدا کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زبان مبارک سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وہ جاری کروائی ہے، اور کہا ہے کہ آپ اس کا اتباع کرتے رہیں۔ اور روز قیامت جو خدا کے بندے ہیں جب خدا کے حضور میں پیش ہوں گے تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو منکرین ہوں گے ان کے چہرے جو ہے وہ ظاہر پریشان، اور وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا پہ کیوں جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد سورہ 76 ہے ادھار، اس میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مسکین، یتیم اور قیدی، ان کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ لیں، لیکن وہ دنیا کی لذتیں آپ کو آخرت فراموش نہ کرا دیں، آخرت سے آپ کو دور نہ کر دیں۔ اور پھر کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو آپ جو قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن کا پیغام آگے دے رہے ہیں، ثابت قدمی سے اور صبر سے آپ جو ہے وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں۔ اور کہا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن ہے یہ نصیحت کی کتاب ہے، اب جس کا جی چاہے اس نصیحت پہ عمل کرے۔ تو یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ کئی جگہ پہ آتا ہے نا کہ خدا گمراہ کرتا ہے یا قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کو بھی دیکھیے کہ یہ نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ نصیحت پہ عمل کر لے، جس کا جی چاہے وہ نہ کرے، یعنی انسان کو پورا اس پہ اختیار ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں۔ اور 29ویں پارے کی آخری سورہ 77 المرسلات ہے جس میں آثار قیامت اور جھٹلانے والوں کا ذکر ہے، اور قیامت کے حوالے سے جو ہے وہ ساری بات کی۔ قیامت کا ایسا اور حیات آخرت ایسا ایک موضوع تھا کہ سب سے زیادہ منکرین کے لیے اس پہ ایمان لانا مشکل تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب ہماری ہڈیاں ہوں گی ساری ہو جائیں گی، ہم دوبارہ پھر زندہ ہوں گے، خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ تو کہا گیا کہ جب نتھنگنیس سے، جب کچھ نہیں تھا تو کائنات بنانا زیادہ مشکل تھا، تو کائنات بن گئی نا، تو جب ایک چیز بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو دوبارہ بنانا تو زیادہ آسان ہے۔ تو یہ نشانیاں یہاں پہ کہی گئی۔ پھر وہ شخص جو راہ ہدایت کو چھوڑ کر جرائم اور مخلوق پر ظلم کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ ہلاک ہوگا۔ اور یہاں پہ پھر 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک گروہ وہ جو سیدھے راستے پہ ہے، ایک گروہ جو
غلط راستے پہ ہے۔ تو اس طرح سے جناب یہ جو 29واں پارہ ہے 29 پارہ، اس کا جو خلاصہ ہے مضامین کا، اس میں 11 صورتیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آخری پارہ رہ گیا 30واں پارہ، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے خدمت میں وہ بھی پیش کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے جو ہے وہ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اور قرآن فہمی کے لیے کوشش کیجئے کہ ہم اس کتاب زندہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کی توفیق خدا ہمیں دے۔ وما علینا الا البلاغ۔